وقت الیکشنز اراؤنڈ دا کارنر ناؤ 8 کی ڈیٹ آ چکی ہے، لیکن تاثر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہی ووٹ کو عزت دینے والی جو مسلم لیگ نون ہے اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج پہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ ہی اب یہ الیکشن جیتے گی، اگر جیتے گی ویسے الیکشن نہیں جیت سکتی. اسٹیبلشمنٹ کا میں اس لیے دوش نہیں سمجھتا. علیم خان اور جہانگیر ترین دو ایسی اینٹیز ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو گراؤنڈ لیول پالیٹکس کو سمجھتے تھے. اب اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کہا تھا ان دونوں کو نکالیں آپ پارٹی سے، ان کو بے توقیر کر کے نکالا. اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے سارے جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے وہ توڑنا شروع کر دیے. اس لیے دوش نہ اسٹیبلشمنٹ، اور یہ سب کچھ نیچرل ہو رہا ہے. یہ میرا خیال ہے خان صاحب کا قصور ہے، ان کی ایروگنس. میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں نے کہا یہ نیچرل ہو رہا ہے، آرگینک ہو رہا ہے. آپ سمجھتے نہیں، میں دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر تو اسکوپ ہی کوئی نہیں ہے. اب جماعت ختم ہو چکی ہے نا، لیڈرشپ کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں نا کون چلائے گا؟ علیمہ خان صاحبہ چلائیں گی. ہوتا ہے نا آپ نائب مقرر کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں بندہ میری غیر موجودگی میں پارٹی چلائے گا. یہ جب آپ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کو توڑ کے مسلم لیگ کاف جس طرح بنائی گئی تھی پرویز مشرف کے دور میں، آپ اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ جی ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ انہوں نے آنا تو کاف لیگ میں تھا. دو فلٹریشن پروسیس ہوئے ہمارے ساتھ. مشرف دور میں کاف لیگ بنی اور خان صاحب کے دور میں ہمارے لوگوں کو توڑ کے کبھی جنوبی پنجاب محاذ کبھی کچھ. اب یہ جب کمپیریزن آپ کرنے لگے ہیں 2018 کا 2023 کے ساتھ، تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد ہوا ہے، ہماری عورتوں کو بند کیا گیا، جو اگر بندہ نہیں ملتا تو بندے کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. مسلم لیگ نون نے تو اس کا 10% بھی فیس نہیں کیا. پہلی بات یہ مریم بی بی نے، شہباز صاحب نے، حمزہ صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، سعد رفیق، the list goes on. خاندان کے خاندان میں نے ٹوٹتے دیکھے ہیں. ٹوٹ کس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ بروکن. لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی کتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یار. چلیں خواتین کو چھوڑیں وہ اس طرح. تو پھر مریم بی بی ابھی جب جلسے کے اندر رو رہی تھی تو لوگوں نے اس کے اوپر بھی بہت کرٹیسائز کیا کہ جی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ you've been meeting your father every other day. Her father coming back in a jalsa. That welcome is still very controversial. That welcome is kind of controversial in a sense. ہاں وہ اس کی وجہ یہ کہ میاں صاحب کی واپسی جس طرح ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ نے خاص طور پہ جو کردار ادا کیا ہے ضمانت کے حوالے سے کہ جی میاں صاحب از ناٹ ہیئر اینڈ ہی گیٹس دیٹ پری ارسٹ. اسپیشل اٹرنی ہر مختار خاص ہر بندہ اپوائنٹ کر سکتا ہے، ہر بندہ اسپیشل اٹرنی اپوائنٹ کر سکتا ہے. How come the NAB prosecutor was just roaming around over there in the court? نہیں وہ کیا ہوا تھا؟ اچھا پروٹیکٹیو بیل اسی دن لگی ہوئی تھی، سو وہ نوٹس پہ تھا، ہی واز دیئر. اس کیس میں نوٹس نہیں تھا بٹ کیس کلب ہوئے ہوئے تھے. اور نیب نے آپ کو کنٹیسٹ تک نہیں کیا. نیب نے ہر بات میں آپ کی ہاں میں ہاں میں. کیوں؟ نیب کا چیئرمین بدل گیا کیونکہ چیئرمین نیب وہ شخص نہیں ہے. وہی چیئرمین نیب جن کو آپ لوگوں نے لگایا تھا. غلطی کی تھی اچھا شاید عباسی. اچھا وہ لگایا تھا بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف آج یہ کہتی ہے کہ اس چیف الیکشن کمشنر کو لگا کے ہم نے غلطی کی. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کھل کے بتائیں نا. ول یو ایکسپٹ دس فیکٹ کہ ایکچولی ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی تھی؟ نہیں ڈوریں مجھے نہیں لگتا کہیں اور سے ہل رہی تھی. ملک ریاض صاحب کی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے دبئی میں؟ میں نے مرسل علی شاہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھا ہے. مجھے اس کا نا علم ہے نہ مجھے بتایا گیا. میں دیکھیں جہاں تک آپ نے میاں صاحب سے کہا میاں صاحب یہ میں نے خبر دیکھی ہے، آپ کو ایسے بندے سے نہیں ملنا چاہیے. اس پہ بات نہیں ہے بٹ part of the crime. Absolutely. He's part of the crime. He should be prosecuted. He should be prosecuted. You think he's part of the crime. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کی میاں صاحب سے ملاقات؟ یہ مجھے نہیں پتا. تو صرف مرسل علی شاہ کے ٹویٹر پہ دیکھا، اس پہ نہ بات ہوئی نہ وہ ایشو ریز ہوا. آ کے پیش ہو نا، پھر سپریم کورٹ کو آ کے بتائیں کہ آپ نے کیوں ڈیفالٹ کیا ان پیسوں. طاہر صاحب کی جانب سے آج ایک پیغام اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے نون لیگ کے تمام رہنماؤں کو جانا چاہیے کہ عطا اللہ طارڑ نون لیگ کے تمام رہنماؤں کو یہ کہتا ہے آج کے بعد ملک ریاض سے آپ میں سے کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہونی چاہیے. یہ بندہ جو ہے نا وہ ایک کرائم کا حصہ ہے allegedly. نہیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ملک ریاض آ کے فیس کرے نا کیس کو. According to your calculations, you think this is a shady deal. It's a shady deal. He should pay for it. تو بڑے میاں صاحب کو پھر اگر ملاقات کی بھی ہے تو غلط کیا. نہیں دیکھیں اگر کی ہے مجھے نہیں پتا کیوں کی ہے، اور ملاقات پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. ملاقات تو 100 بندوں کے ساتھ ہماری دن میں سر میں نہیں مل سکتا کسی شیڈی کیریکٹر سے. 16 ماہ کا یہ جو ٹینیور ہے اس کو کمپیئر جب کیا جاتا ہے خان صاحب کے ٹینیور سے، تو ایک جو بہت بڑا الزام اور ایک لفظ بڑا ریپیٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کی گورنمنٹ پہ، وہ ہوتا ہے فیشزم کا. میڈیا کے اوپر قدغن لگائی گئی، اینکرز کو آف ایئر کیا گیا، اس کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. عمران ریاض خان، یو ور دا اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر، اور عمران ریاض خان کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، پتہ نہیں لگا کدھر گئے. اینڈ اب پتہ نہیں آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، ویڈیو تو خیر ان کی نہیں، تصویریں جب وہ باہر آئے ہیں. دس ہیپنڈ انڈر یور واچ. دیکھیں ایک تو میں پہلے کلیئر کر دوں، اگر آپ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رینکنگز دیکھیں کہ یہ ریت کب ڈلی، یہ معاملات کب خراب ہوئے. ریت تو ضیاء الحق صاحب کے دور سے ڈلی ہوئی ہے. اگر تو ریت کی بات کرنی ہے تو وہ تو 50 سے بالکل ڈلی. میں تو آپ کے دور میں تو یہ ریت ختم ہونی چاہیے. ایک بیک گراؤنڈ ہے نا. تو میں تو یہ کہوں گا بات یہ ہے کہ آپ للکاریں بیٹھ کے قومی سلامتی پہ آپ سوال اٹھائیں، آپ
اپنی حد سے بڑھ کے آپ نے خود فشریز کے ٹھیکے لیے ہوں, آپ کے والد صاحب کے پاس جھیلوں کے ٹھیکے ہوں, اور آپ بیٹھ کے اس طرح کے کام کریں. دیکھیں سر 1 لیک کیا 5 لیکس ہیں, لیکن اگر وہ اس کا ایک لیگل بتا سکتا ہے, اس کا ایک ٹریل دے سکتا ہے, منی ٹریل دے سکتا ہے, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ کے پاس یہی کیوں ہے. بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریت جس دور میں ڈلی, میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کا اختلاف بھی ہے, ایک آدمی نے انلیگل کام بھی کیا ہے, یہ پولیس مقابلہ سٹائل آف جرنلزم نہیں چل سکتی. نہیں بالکل نہیں چل سکتا. مطلب آپ یہ کہیں کہ جی کیونکہ اس آدمی نے ہمارے خلاف بہت بولا ہے, وہ یہ کرتا ہے, تیری ایسی تیسی تینوں بندے چک کے لے جائیں. قطر نہیں, میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ اس طرح ہو, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب ریت ڈالی گئی تھی نا خان صاحب کے لیے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. خان صاحب کے دور میں کون سا جرنلسٹ ہے جو مہینے کے لیے اٹھایا گیا؟ کئی ہیں, آپ کو پوری لسٹ ملے گی. بتائیے. لوگ مارے گئے ہیں. سر بتائیں نا, نام بتائیں. یہ جو نارو ہیں یہ کب اٹھائے گئے تھے؟ نارو خان صاحب کے ساتھ لنک تھا اس کا؟ نہیں, بٹ خان صاحب کے دور میں ہوا نا. پرائم منسٹر کون تھا دور میں ہونا, اور ایکچولی آپ مجھے کہہ رہے نا میں اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر تھا. نہیں, اسٹیٹ میں میرے دور میں, آپ کے دور میں بندہ غائب ہو گیا ہے. ناڑو کا ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ ویئر از ہی, ویئر ڈڈ ہی گو, کہ ابھی تک وہ کوئی ایکسیڈنٹ تھا یا وہ ویسے پک کیا ہے, وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. خان صاحب ایکٹیولی جرنلسٹ کی اوپر حملے کرانے میں, جرنلسٹ کو وکٹمائز کرنے میں ایکٹیولی انوالو رہتے تھے, اور ان کے دفتر کی طرف سے مجھے بتا رہے ہیں, آپ مجھے بتا رہے ہیں, مطلب آف آل دی پیپل آپ مجھے بتا رہے ہیں, مطلب جس نے خود فیس کیا ہے, میں نے فیس کیا ہے نا. اگر آپ کے دیر آر لاز, یو ہیو ٹو گو, اور اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے لائر, کہ اگر کسی نے کوئی غلط بھی کیا ہے, کوئی جھوٹی خبر دی ہے, چلے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ایک فیک نیوز دی, یہ تو نہیں ہو سکتا نا طاہر صاحب کہ بندہ ہی چک کے لے جائے. سر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریت ڈالی ہے نا, اس کو ریورس کرنے کے لیے, ریفارم کرنے کے لیے ٹائم لگے گا. یہ نہیں تب تک برداشت کیجیے. نہیں برداشت نہیں. اس پہ بھی مجھے ایک اعتراض ہے کہ آپ اس کے اندر صرف ایک آدمی کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں. مسلم لیگ نون ڈیلیبریٹلی اس لیے کرتی ہے تاکہ باقی کیریکٹرز کی طرف جانا ہی نہ پڑے. نہ جنرل باجوہ کا ذکر ہو, نہ جنرل فیض کا ذکر ہو, نہ جنرل پاشا کا ذکر ہو. اس سے پہلے کہ جتنے جنرلز ہیں اس کا کسی قسم کا کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں, سارا کا سارا ملبہ صرف عمران خان پہ ڈال دیں. اور لوگ بھی ہیں, دیکھیں نا, ہی واز کالنگ دا شاٹس, وہ بتاتا تھا کیا کرنا ہے, کس کے ساتھ کیسے کرنا ہے. پھر مطلب متی اللہ جان کے ساتھ جو ہوا تو 16 ماہ کے اندر پھر جو کچھ ہوا اس کے لیے شہباز شریف جو ہے نا وہ قصوروار ہے. یہی ہوا نا کہ وہ بینیفیشری تو پھر بہت ہے. دیکھیں میں وہ تنقید کرنے والے جرنلسٹ کو قدر کی نگاہ سے کئی دفعہ دیکھتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں کسی کے خلاف کوئی وینڈکٹیونیس انہوں نے. صدیق جان نوکری سے فارغ, جمیل فاروقی کو ننگا کر کے مارا گیا, عمران ریاض غائب, سمیع ابراہیم جاب سے نکال دیا گیا. اسی ہفتے خبر آئی کہ چوئی صاحب چودھری, وہ غلام حسین صاحب ایئر وائی, وہ فارغ. جو سب سے بڑا الزام لگتا ہے آپ کی پارٹی کے اوپر وہ ہے موروثی سیاست کا. یہ بار بار سر اٹھاتا ہے یہ چیز, اور میں ہر نون لیگ کے رہنما سے انٹرویو کے اندر کوشش کرتا ہوں, یار آئی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ ا لاٹ, آگے چلیے. بٹ آپ لوگوں کی پارٹی کی جانب سے پھر کوئی ایسی حرکت کر دی جاتی ہے کہ مجھے اس ٹاپک پہ واپس آنا پڑتا ہے. آپ کی یہ امپریشن یہ دے رہا ہے کہ آپ کی پارٹی میں اور کسی شخص کو وہ موروثی سیاست, میں تو پھر وہی آپ اس کو دوبارہ اسی بات پہ جس طرح کرتے ہیں. If people suffer because وہ کسی کے بیٹے یا کسی کے بھائی یا کسی کی بیٹی ہیں, تو پھر ان کو اس چیز کا ایڈوانٹیج کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر اس فارمولے کے مطابق تو پھر اگلی دفعہ سلمان اور قاسم جو ہے وہ آٹومیٹک سکسیسر بنتے ہیں عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے طور پر. اچھا میرا خیال تھا میاں والی کے اسکول میں پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ بڑا کرتے ہیں نا مٹی کا اور یہ پاکستانیت کا. میرا خیال ہے شاید میاں والی کے, نہیں وہ بھی وہیں پہ جہاں پہ حسن اور حسین ہے. ہاں تو ٹھیک ہے نا, حسن حسین تو پالیٹکس کرنا بھی نہیں چاہتے, دونوں بھی بچے ادھر ہیں تو وہ بھی نہیں کر رہے. صحیح ہے, نہ کریں, مطلب جو کہہ رہے نا کرنا چاہے آ جائے واپس تو آ جائے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں موروثی سیاست کو اس طرح جسٹیفائی نہیں کر سکتے جی, کیونکہ بچے ہونے کی وجہ سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. سلیمان اور قاسم پہ کس نے کیس بنایا, یا جمائمہ پہ کس نے کیس بنایا, یا کس نے جیل میں ڈالا ہے؟ مریم بی بی کے تو باقاعدہ مطلب ایک پلان کے تحت جیل میں ڈالا. سلمان اور قاسم پاکستان میں نہیں, ورنہ آپ لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. میرا نہیں خیال ایسے نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں آپ نے کس کو چھوڑا, ایسے نہیں ہوتا. مطلب وہ خاور مانکا سے لے کے بشرا بی بی, تو عمران خان, مطلب حسان نیازی, وہ کسی وہ ان کی بہنیں, علیمہ خان کو کون بچا ہے؟